سنت طریقے کے مطابق 7ویں دن ہوگا، ولادت کا 7واں دن۔ اگر نہ ہو سکا تو پھر 13 دن کے بعد جب 14واں دن شروع ہو جائے تو عقیقہ کیا جا سکے گا، اور اخیر میں 21ویں دن ثم تصیر العقیقۃ صدقۃ نفلیۃ، پھر عقیقہ ختم ہو کہ نفلی دعوت ہے، صدقہ ہے، جب چاہے کر سکتے ہیں۔ 4 چیزوں کا نام ہے دنوں کی تعین کا خیال رکھنا، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کی طرف سے بکری، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ کاٹنے کے بعد اس کے 3 حصے کیے جائے، ایک خود لے، ایک عزیز و اقارب کو، تیسرا فقراء مساکین کو۔ سارا گوشت خیرات کرنا بھی افضل ہے اور سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ جس وقت بچے یا بچی کی طرف سے بکرے کٹ رہے ہو، اس دوران بچے کے نام کا بھی اعلان کر دیا جائے کہ یہ نام تجویز ہوا ہے، پکا کر دیا گیا۔ اور بچے یا بچی کے بال لے کر کینچی سے یا استرے سے جو مناسب ہو، اسے سونے سے یا چاندی سے وزن کر کے فقراء مساکین کو وہ سونا یا چاندی خیرات کر دی جائے۔ تفسیر ابن کثیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بہت معتبر اور بہترین ہے، لیکن اردو میں ترجمہ جو محمد جوناگڑی کا ہے وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، وہ متعصب غیر مقلد ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے بھی ایک ترجمہ کیا ہے، اگرچہ وہ کم یاب ہے لیکن 12 مل جاتا ہے، اور لوگوں نے بھی اب اس کے تراجم کیے ہیں۔ اہل حق کا ترجمہ ہو تو وہ دیکھا کریں۔ ایسی تفسیر کا نام بتا جس میں بدعتیوں کا سہرد موجود ہو۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کی تفسیر جواہر القرآن۔ اشاعت التوحید و سنہ کے پیچھے نماز جائز ہے؟ میرے خیال سے حیات الانبیاء کے منکر نہیں ہے، صرف کیفیت کے بیان میں فرق ہے اور اہل حق ہے۔ ہاں، ان میں جو غالی ہے، جو سمع الموتیٰ کے قائلین کو یا حیات الانبیاء کے قائلین کو مشرک کہتے ہیں، ایسے غلات کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ کیا مماتی گروپ علماء حق علماء دیوبند میں شامل ہے؟ مماتی میں جو غالی ہے وہ نہیں، اور جو معتدل ہے وہ اہل حق ہے۔ قبر پر قطبہ لگانا یا قبر کو پکا بنانا کیسا ہے؟ قبر پر قطبہ لگا کر کے صرف مرحوم کا نام، تاکہ جان پہچان میں سہولت ہو، قبر پہچاننے میں فاتحہ کے لیے آئے، جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ پکی قبر بنانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے کنارے پکے ہو۔ قبرستان میں کوئی درخت لگانا درست ہے۔ حمل کے دوران لوگ جنس معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، یہ نامناسب اور بے حیا لوگوں کا کام ہے۔ اگر کسی آدمی کا وضو نہیں ہے تو وہ قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ بے وضو آدمی یاد سے قرآن شریف پڑھ سکتا ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے، ذکر و تسبیح۔ نماز جنازے میں اکثر امام یہ نہیں بتاتے کہ یہ مستحب مرد ہے، یہ یا عورت ہے یا بچہ، نہیں، یہ تو کہنا چاہیے کہ بالغ کا جنازہ یا نابالغ کا، کیونکہ دعاؤں میں فرق ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے غیر مقلد سے چندہ لینا صحیح ہے، چونکہ مسجد کی تعمیر میں کفار کا پیسہ بھی لگ سکتا ہے، وہ غنیمت ہے مسلمانوں کے لیے، اگرچہ غیرت کے خلاف ہے، اجازت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ لے کر کسی کو ہدیہ دے اور پھر وہ اپنے طور پر چندہ دے۔ جیسے غیر مسلم سے آپ نے کہا کہ بھئی اس طالب علم کو یا اس غریب آدمی کو آپ یہ پیسے دے، پھر اس غریب کو کہے کہ بھئی آپ اس میں سے کچھ رکھ کے باقی مسجد میں دے دیں۔ فتاوی سعدیہ کے اندر یہ جزیہ لکھا ہے کہ غیر مسلم سے مسجد کے لیے براہ راست نہ لیا جائے، واسطے سے لیا جائے۔ نماز کا وقت نکل رہا اور قریب میں سوائے بدعتیوں کی مسجد کی اور کوئی مسجد نہ ہو تو کیا اس میں بغیر جماعت کی نماز جائز ہے؟ جی ہاں، ابتدا میں نماز نہ پڑھے، اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ عموماً بدعتیوں کی مسجد کا نقشہ نہیں پیش کرتی ہے، علم غیب شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، حاضر ناظر شریف کا بیان، اور فلاں شریف اور غیر شریفوں کا بیان۔
بالکل مسجد کے علاوہ کسی اور چیز کا نقشہ ہے، اس لیے اپنی نماز بھی وہاں نہ پڑھے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خلفاء راشدین کا مقام کیوں نہیں بخشا؟ عورتوں کو، یہ اچھی بات ہے، فضول آدمی کل پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا، کس سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ طوطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے۔ پرندے پالنا درست اور صحیح ہے۔ آپ ہمیں ایسی دعا بتائیں اللہ ہمیں اپنا ذاتی گھر دے اور اللہ ہمارے ابو کے کاروبار میں برکت دے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، چاش کی نماز 4 رکعت پڑھا کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں بے حساب مرتبہ، اور فجر کی نماز پڑھ کر اسی ہیئت پر 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز سورہ شورى آیت نمبر 19 کا مضبوط وظیفہ اختیار کر لیں، سب کام ہو جائے۔ سعودیہ عرب جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی اور مصر جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے، ہمارے خیال میں ان سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر غور فکر کرنے والا کبھی بھی کوئی نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹی وی دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ ایشیا کے علماء ٹی وی دیکھنے سے منع کرتے ہیں۔ ان کی یہ 2 باتیں غلط ہیں، باقی باتیں صحیح ہیں۔ ان 2 باتوں میں وہ کمزور ہیں۔ کیا اس طرح سے مونچھیں کاٹنا مناسب ہے؟ جائز تو ہے، امام طحاوی نے نقل کیا امام ابو حنیفہ سے، لیکن راجح یہ ہے کہ مونچھیں کتروائے جائے کینچی سے، بالکل صاف نہ کیے جائے اس طرح یا بلیڈ سے۔ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت قدمی اور مردانگی دونوں متاثر ہوتی ہے۔ امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مونچھیں حلق کرنے سے یعنی صاف کرنے سے منع فرماتے تھے۔ امام مالک بھی اس کو مسلک کہتے تھے، شکل بگاڑنا۔ اس حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ نبی کو ایک شخص نے اپنے بچے لایا کہ یہ گڑ کھاتا ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، اس کو پوچھو بھی نہیں، جھوٹ ہے، فوش جھوٹ ہے۔ گڑ وڑ کی باتیں وہاں نہیں تھی، وہاں کھجوریں ہوتی تھی۔ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ ایک ایسی مسجد میں جس میں عام نمازوں میں عوام کو نہ جانے دیا جائے، اور یہ مسجد دیوبند ہونے کے باوجود پولیس والوں کے کنٹرول میں ہو، کیا ایسی مسجد میں نماز جمعہ جائز ہے؟ جبکہ جمعے کی نماز کے وقت اجازت عام ہو جائز ہے۔ جمعے کی نماز میں کچھ لوگوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ مسجد میں لوگوں کی گنجائش ہے۔ بعض مسجد درست ہے، بعض مسجدوں کے مینار اور گنبد ایسے بنائے گئے ہیں جو مسجد نبوی کے مینار اور گنبد سے ملتے جلتے ہیں۔ کیا ایسا بنانا؟ کیونکہ مسجد نبوی اصل اسلام کی بنیادی مسجد ہے، کل عالم کی مساجد اس ڈھب پہ ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کی کھال بیچ کر اس روپے سے زکات ادا کر سکتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا زبردست بات کہی ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال بیچ کر وہ مستقل فریضہ ہے تصدق علی الفقراء، مسکین و غریبوں کو دینا۔ اگر نہیں تو اس روپے کو کس مد میں خرچ کرے؟ خرچ انہی کو کرے جن کو زکات دیتے ہیں، لیکن اس میں سے زکات نہیں دے سکتے، اس کے آپ مالک نہیں ہے، آپ علی الفور خیرات کریں۔ آب زمزم کو کھڑے ہو کر بیٹھنے پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ دونوں میں اختیار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں ہو تو کھڑے ہو کر اور دوسری جگہ ہو تو بیٹھ کر۔ تاہم اگر کوئی محبت و ادب میں کھڑے ہو کر کے پیے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگ کر، تو جائز ہے۔ قبر میں مردے کو قبلہ رخ سیدھے لٹانا چاہیے یا کروٹ کے بل؟ اگر فجر کی جماعت کڑی ہو یا کڑی ہونے والی ہو تو کیا جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے یا پہلے سنت پڑھ لے؟ اگر فجر کی دوسری رکعت میں آنے کا امکان ہو، رکوع تک آ سکتے ہو، فجر کی دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو اور فاصلے پر سنت پڑھنے کی جگہ بھی موجود ہو تو 2 رکعت سنت جلدی پڑھ کر کے شریک ہو جائے۔ اگر فجر کی دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہے تو سنتیں چھوڑ کر یا سنت امام کے ساتھ صفوں میں پڑھنی پڑتی ہے، تب بھی گناہ کبیرہ ہے، چھوڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ ظہر کی اذان کے بعد فجر کی قضا پڑھے تو کیا سنت کی قضا نہیں؟ ظہر کے وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے تو سنت فرض دونوں، ورنہ پھر صرف فرض۔ انگلیاں چٹخانا یہ نحوست ہے۔ کیا تکن نکالنے کے لیے جسم اکھڑانا بھی گناہ ہے؟ یہ نامناسب افعال ہے۔ میرے دوست کی والدہ اپنی بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کے پریشان ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو عزت و صلاح کے رشتے دے۔ جس جگہ ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمارے کلینک میں شیعہ بھی ہے، وہ اگر ہمیں اپنے پیسوں سے بازار سے کوئی چیز خرید کر کھلائے تو وہ چیز ہمارے لیے کیسے جائز ہے؟ کفار کی چیزیں جو ان کے مذہب پر دلالت نہیں کرتی ہے استعمال جائز ہے، بچنے میں عافیت ہے۔
ایک رافضی نے مجھ سے بحث کی کہ تمہارے پاس بھی ایسی روایات ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن غیر مکمل ہے. دیکھیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ روافض قرآن کو نہیں مانتے. اللہ باس محمد وانزل علیک فوقان مما انزل اللہ توقنا واقلہ وعینا رجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ تو وہی تھی غیر مطلوب، یعنی ایک حصہ تھا وحی کا، اس وقت قرآن کریم کے ساتھ پڑھا گیا، بعد میں منسوخ ہوا. اللہ خود فرماتے ہیں میں آیت منسوخ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ تو نسخ کے بارے میں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ پھر بتاؤ کہ اس کے نسخ کرنے والی آیت کون سی ہے. ان کی نسخ کی آیت یہی ہے نا جو دوسری پیش ہوئی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اور دوسری آیت جو سورۃ النساء آخر رکوع کے شروع میں ہے، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے ناسخ ہیں. نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھنا جائے یہ غیر مقلدوں کی بیوقوفی ہے. نماز جنازہ آہستہ پڑھا جاتا ہے. مفتی صاحب کیا میت کی چارپائی کے اوپر قرآنی آیت کی چادر ڈالنا صحیح ہے؟ یہ ایک تبرک ہے، ادب سے ہو تو جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدام حسین کے مسلمان ہونے میں شک ہے. شک تو ہر شخص میں ہے، لیکن ہے وہ مسلمان. اس وقت پورا عالم اسلام نہیں، عالم دنیا بش سے ڈر رہا ہے. وہ ایک مومن ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہا ہے. کوئی شخص ہمارے گھر زیورات رکھ گیا، لینے آیا تو کہا میری کچھ چیزیں کم ہیں. ہماری طرح سے قسم وغیرہ سے یقین دلا رہے مگر وہ نہیں مانتا. پھر مجبوراً ہم نے تجویز رکھی کہ ہم قرآن پر رکھ کر دیں. کیا یہ صحیح درست ہے؟ یہ بھی قسم کا ایک طریقہ ہے. اگر کسی آدمی نے نماز میں سورہ کافرون پڑھی پہلی رکعت میں، دوسری میں سورۃ لہب پڑھی تو مکروہ تو نہیں ہے. ایک چھوٹی سورت بیچ میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے، 2 کم از کم چھوڑنا چاہیے تھا. تاہم نماز بغیر کراہیت کے ہو گئی. ہاں اگر اس کو عادت بنائے تو مکروہ ہے. کیا سجدے میں دونوں پیر اٹھانے سے صرف نماز فاسد ہوتی ہے یا کہ وضو بھی؟ واہ وہی ہوا. ایسے مزہ لینے کے لیے پرچی لکھی ہے. پیر اٹھانے والے 2 قسم کے، ایک بہت زیادہ اٹھائے اور ہوا بھی خارج ہو جائے، اور ایک یہ کہ خالی پیروں کو چھٹک دیا معراج کی طرح، جمال کی طرح. یہ تو روز پیر اٹھاتا ہے، آج بھی اٹھائے نہیں، ہمیشہ یہ کام کرتا ہے. تو صرف نماز فاسد ہوتی ہے. بیت الخلاء جانے اور باہر نکلنے کی دعا لکھ کر بیت الخلاء کے دروازے کے باہر اور اندر. بہتر یہ کہ بیت الخلاء کے دروازے پر نہ ہو، سامنے کسی دیوار پر ہو. میری 2 بیٹیاں ہیں جبکہ بیٹا کوئی نہیں ہے. میں نے اپنا سگا بھانجا جو کہ میرے خاون کا سگا بھتیجا بھی ہے اپنا منہ بولے بیٹا بنا لیا. آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا خاون PIA میں کام کرتا ہے اور ان کے قانون کے مطابق بچے کے اصل باپ کی جگہ اس کے منہ بولے باپ کا نام لکھوایا جاتا ہے. ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہے، بس لکھوا تو دیا، لیکن یہ پکی نیت کرو کہ اس کو سمجھانا ہے کہ یہ آپ کا باپ نہیں ہے، اس لیے گناہ سے بچ جائے. فرض نماز کے بعد دعا کرنی کیا قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، فقہ سے ثابت ہے. گیٹ پر کتاب رکھی ہے مولانا مفتی عبد الودود صاحب راول پنڈی والے کی، اس میں میری ایک تحریر بھی ہے. بہت سے حضرات صلاۃ تسبیح کی شوق رکھتے ہیں اور اکثر خصوصی جمعے کے دن اہتمام کرتے ہیں. بہت سارے بزرگان دین پڑھا کرتے تھے، اگرچہ اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. کسی کے ذمہ وطر نمازوں کی قضا اور وہ ادا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو شک ہو جائے کہ شاید باقی نہیں، تو ایسی صورت میں قضا کس طرح کرے؟ پھر 3 رکعت وطر تو اسی طرح پڑھے، ایک چوتھی رکعت بھی ساتھ ملایا کرے، آخر میں سجدہ سہو کیا کرے. اگر کسی انسان کے ذمہ بہت سے قضا نمازیں اور وہ قضا بھی کرتا رہا، اب ایسی حالت کو پہنچے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ذمہ اور قضا ہے یا نہیں. قضا احتیاطی میں پھر کوئی صورت رکعت خالی نہیں ہوگی. پہلی قاعدے میں بھی درود شریف ہوگا اور آخری 2 رکعتوں میں بھی صورت ملائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے احتیاطاً. فقہاء نے لکھا اگر کسی کے ذمہ بہت ساری قضا نمازیں ہو، اگر وہ قضا کرنا چاہے تو پہلی نماز میں اذان و اقامت دونوں کا ہے اور بقیہ میں یہ صرف مستحبات میں سے ہے، ضروریات نہیں. مجھے بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کرتے، بیمار ہو کثرت اللہ آپ کو صحت و شفا دے. ہماری دوسری مسجدوں میں نماز کے بعد تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، اس میں بھی شرکت کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ پر حلقے مسجد کے کسی کونے میں لگایا کرتا کہ نماز پڑھنے کو پریشانی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل بڑا عمل لہذا ایسے 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 وہ غلط کہتے ہیں، اور یہ حلقے جو ہے نا کونے کانچوں میں لگنا چاہیے تبلیغی. امام صاحب میرے والدین مشکلات سے 2-4 ہے، دعا فرمائے اللہ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے.
امام صاحب پر میرا بھائی فجر کی نماز روزانہ قضا پڑھتا ہے، بہرحال پڑھا کرے، انشاءاللہ جلدی وقت کی ہو جائے گی۔ والدہ کی طبیعت بہت علیل ہے، اللہ سب کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ میں دینی کام میں خدمت کی کوشش کرتا ہوں، مگر اندر سے پتہ نہیں کیا متمنی رہتا ہوں، تعریف کا وظیفہ بتائے، بس آخرت کا منظر سامنے لائے کہ ہر عمل وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو، تب جا کے اس جہان میں اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی عمل سے اللہ تعالیٰ ہی راضی نہ ہو، ساری دنیا راضی ہو، تو ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ جلدی ایمان پختہ ہو